حدیث کے الفاظ ہیں کہ غزوہ ہند یا آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ یقیناً اس آگ کا مطلب شام سے اٹھنے والی جنگ ہوگی۔ جنگ کو آپ آگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں، گولہ بارود ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے، غزوہ ہند سے پہلے جو جنگ شروع ہوگی وہ شام سے ہوگی۔ اگر حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو فلسطین کا اسرائیل کے اوپر حملہ اور اس کے بعد اسرائیل پلٹ کر وار کرے گا، اور خبریں یہی موصول ہو رہی ہیں کہ شام کے اوپر اسرائیل حملہ کر دے گا، کیونکہ شام، اردن، لبنان اور حماس نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس لیے اسرائیل اپنا بدلہ لینے کے لیے فلسطین کے علاوہ ان عرب ممالک پر بھی ضرور حملہ کرے گا، جن میں شام بھی شامل ہے۔ شام سے اٹھنے والی یہ جنگ کیسے پوری دنیا پر چھا جائے گی اور ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جو لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم حدیث کے دریا میں غوطہ زن ہیں، ان کے نزدیک اب امن نہیں بلکہ ایک طویل خون ریزی اور بہت بڑی جنگ ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ یہ دور فتن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر 4 فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون ریزی کو حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں خون اور مالوں کو حلال سمجھا جائے گا، تیسرے فتنے میں خون، مال اور شرمگاہوں کو حلال سمجھا جائے گا، اور چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور سب پر چھا جانے والا ہوگا۔ وہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارے گا، حتیٰ کہ لوگوں میں کسی ایک کے لیے اس فتنے سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اگر آج کی دنیا اور آج کے حالات کو دیکھا جائے تو فتنوں کا دور ہے۔ لوگوں کے مال اور خون کو حلال سمجھا جانے لگا ہے، قتل و غارت عام ہو گئی ہے، چوری اور ڈکیتیاں عام ہو گئی ہیں، بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عورتیں اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے بجائے ان کی نمائش کرتی ہوئی فخر محسوس کرتی ہیں۔ اور اگر باقی ہے تو چوتھا فتنہ یعنی دجال۔ یہ فتنہ ملک شام میں پھرے گا اور عراق کو ڈھانپ لے گا اور جزیرہ عرب کو اپنے ہاتھ اور پاؤں سے رون ڈالے گا۔ یہ ہے وہ ترتیب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور فتن کے دوران آنے والے فتنوں کے بارے میں بتائی۔ اس دور فتن کے آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہے جس میں حق کی فتح اور اسلام کا غلبہ ہے، یعنی غزوہ ہند۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 3 مذاہب نے جنم لیا، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ ان تینوں مذاہب کے لوگ اس جنگ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم اس پر پختہ ایمان صرف اور صرف یہودیوں کا ہے، اور انہوں نے اجتماعی طور پر پختہ یقین کے ساتھ اس کے لیے ہجرت بھی کی ہے۔ ذرا چند لمحوں کے لیے یہ تصور کیجئے کہ آپ یورپ یا امریکہ کے کسی بڑے شہر میں آباد ہیں۔ آپ کا وہاں پر وسیع کاروبار ہے، آپ کا وہاں بہت بڑا گھر ہے جس میں آپ کئی عرصوں سے امن و سکون اور عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں۔ آپ کا کم از کم گزشتہ 6-7 نسلوں کا یروشلم تک سے گزر نہیں ہوا۔ آپ کی کوئی جذباتی وابستگی اس شہر یا اس کے گرد و نواح کے ساتھ ہو۔ آپ کی قوم پر گزشتہ 2000 سال سے آفتاب ضرور ٹوٹی ہے۔ آپ کو دنیا بھر میں شدید نفرت کا سامنا رہا ہے، مگر اب تو حالات بدل چکے ہیں۔ اب تو معاشی، سیاسی، بینکاری اور میڈیا تک کی قوتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کا دنیا کے فیصلے کرنے والے مراکز پر قبضہ ہے۔ ایسے حالات میں آپ سے کہا جائے کہ جزیرہ نمائے عرب کے ایک کونے اور صحرائے سینا کے دامن میں جا کر آباد ہو جاؤ، ایسا علاقہ جہاں نہ پانی میسر ہے، نہ بجلی، نہ کوئی شہری آبادی ہے اور نہ ہی شہری سہولیات کا تصور، تو آپ یقیناً اسے پاگل پن کہیں گے۔ لیکن یہودی 1920 سے آہستہ آہستہ اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے۔ حیفا اور تلبیب جیسے صحرائی علاقوں میں جہاں چاروں جانب ریت اور ارد گرد دشمن آباد ہوں۔ جنگ عظیم 2 ماہ یہودیوں پر شدید ظلم و ستم ہوا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اتحادی افواج کی فتح کے بعد وہ ان ملکوں میں مستحکم ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اب انہی ملکوں میں رہتے اور اقتدار کے مزے لوٹتے، لیکن وہ یروشلم کے اس پاس آ گئے۔ انہوں نے ایک خود مختار قومی ریاست بنائی، اسے سیکولر نہیں، مذہبی ریاست رکھا اور توریت کو اس کا آئین قرار دیا۔ ریاست بنتے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، لیکن کسی یہودی میں عدم تحفظ کا احساس پیدا نہ ہوا۔ کوئی اسرائیل چھوڑ کر نہیں بھاگا۔
بلکہ آج دن تک امریکہ اور یورپ کے خوشحال یہودیوں کا وہاں آ کر آباد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سب یہاں کاروبار کرنے، شہر آباد کرنے یا کسی پرفضا مقام پر زندگی گزارنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، یہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جس کے بعد انہیں یقین ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو پوری دنیا پر حکمران ہوگی اور جس کا ہیڈ کوارٹر یروشلم ہوگا، جہاں ان کا مسیحا آئے گا، یعنی ایک آنکھ والا دجال۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا اور وہ اپنا عروج دیکھیں گے۔ یا تمام مسلم امہ میں 10% لوگوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ وہ سب کے سب ہم سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، یا ہمارے ممبر و محراب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ وہ حدیث جو متفق علیہ ہے بیان ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہاں تک کہ وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی ہوگا کہے گا، اے مسلم، یہ دیکھو ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایسی ہی ایک حدیث مسلم شریف میں بھی درج ہے جس میں ایک اضافہ ہے، یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ وہ عالمی جنگ جس کی تمام تیاری دوسری جانب سے مکمل ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے مسلم امہ بہت بڑے دور فتن سے گزرے گی۔ یہ وہی فتنے ہیں جو اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ یہ فتنے 400 ہیں اور اس وقت ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کل خون ریزی عام ہے، قتل و غارت عام ہے، ڈکیتیاں عام ہیں، چوری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، شرم و حیا کی کوئی تمیز نہیں۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا بغور جائزہ کیا جائے تو 3 فتنے مکمل ہو چکے ہیں اور چوتھا باقی ہے، اور ان قریب وہ بھی پورا ہونے والا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اس کے لیے اپنے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اب یقیناً شام سے اٹھنے والی جنگ ہی وہ آگ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام سے ایک آگ نمودار ہوگی جو پوری دنیا پر چھا جائے گی۔